جی میں ہوں ضیاء بلوچ. سامعین، تحریک انصاف سے بلے کا جو انتخابی نشان ہے اس بارے فیصلہ مزید 20 سے 24 گھنٹے آگے چلا گیا ہے. آج سارا دن سماعت ہوتی رہی، صرف درمیان میں نماز جمعہ کا وقفہ ہوا اور مختلف دلائل دیے جاتے رہے. آج ڈسکس کرنا ہے کہ اس ساری کنورسیشن کا جو ساری آج سماعت ہوئی اس کا نقطۂ عروج کیا تھا، اس میں کس قسم کے دلائل دیے گئے، ایک جنرل امپریشن ہوتا ہے، عمومی تاثر ہوتا ہے، وہ کیا تھا، عدالت کا رویہ کیسا تھا، کس طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ کیا، اور دوسرا دلائل میں وزن کتنا تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں میں جو وکلا تھے ان میں خامی کیا تھی، یہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. لیکن آج کی اس گفتگو کا جو پیک پوائنٹ تھا وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا شروع میں، کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تمام سماعت کے اختتام پر جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں ان کے وکیل سے پوچھا کہ اکبر ایس بابر صاحب اتنے عرصے سے پی ٹی آئی کو کیوں تنگ کر رہے ہیں. یہ وہ الفاظ تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ پیک ہے. یہ کیوں ہے اس پر بات کرتے ہیں. لیکن جب آج صبح سماعت ہوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی جلدی جناب اس کو انٹرٹین کیا گیا، اور کل ہی الیکشن کمیشن نے درخواست دی تھی، 2 اعتراض لگے، وہ ریموو کر دیے گئے، اور پھر رات ہی بینچ بنا دیا گیا اور آج سماعت شروع ہو گئی. آج جو باقی ججز تھے وہ تقریباً خاموش رہے، ان کی کوئی بہت زیادہ پارٹیسپیشن نہیں رہی، بلکہ یوں کہے کہ تمام تر جو محور و مرکز تھا جو گفتگو کا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ داد دینی چاہیے، وہ تقریباً 80% وہ خود بولتے ہیں، باقی بہت کم جو ہے نا وہ وکلا کو بولنے کا موقع ملتا ہے. ادروائز ان کی ساری جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ خود ہوتی ہے، ان کا گلا بھی کمال ہے، اور اب ان کی جو آواز ہے ان سے پبلک فیملیئر بھی ہو رہی ہے. اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ اگر ٹی وی پہ وہ نظر نہ بھی آ رہے ہوں تو جب ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں جناب کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بول رہے ہیں. اچھا، آج جب سماعت ہوئی تو بڑا دلچسپ سی صورت اس وقت پیدا ہوئی جب حامد علی خان صاحب جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں انہوں نے ایک بنیادی اعتراض کیا. اس نے کہا جی ہم تو ہیں پارٹی، یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا جو درجہ ہے نہ ملزم کا ہے نہ جناب مدعی کا ہے، بلکہ ان کا جو منصب ہے وہ تو ایک منصف کا ہے. اب بھلا منصف کیوں جاتا ہے کسی کے خلاف؟ یہ انہوں نے کہا جی بڑی عجیب سی بات ہے. انہوں نے اس حوالے سے ایک مثال بھی دی. انہوں نے کہا جی کہ فرض کریں ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا جو فیصلہ ہے وہ کسی سطح پر نگلیکٹ کر دیا گیا، نظر انداز کیا، وہ ریورس ہو گیا ہے، تو کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چلا جائے ہائی کورٹ، جی میرے فیصلے کو کیوں جناب کسی اور عدالت نے کیا ہے؟ بھائی جو متاثرہ فریق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جایا کرتے ہیں. یہاں متاثرہ فریق صرف اور صرف تحریک انصاف ہے اور کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں مضبوط دلیل تھی، اور اس حوالے سے جو وفاقی محتسب ہے اس نے بھی ایک کچھ آرڈرز جاری کیے ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ جب آپ کوئی محکمہ جو ہے کسی کے خلاف نہیں جائے گا، کیوں جائے گا؟ وہ خود متاثرہ فریق نہیں ہے. لیکن یہاں پر چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل فریق ہی الیکشن کمیشن ہے، باقی جو 175 پارٹیز ہیں وہ تو صرف نام کی ہیں. ان سب کی سرپرستی کرتے ہوئے الیکشن جو اصل میں لڑ رہا ہے وہ الیکشن کنڈکٹ نہیں کرا رہا، اصل میں الیکشن لڑ رہا ہے جو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. تو اس میں جناب جو وکیل کیے گئے وہ بھی مخدوم علی خان صاحب کیے گئے، مطلب جو مہنگے ترین وکیل ہیں، اور ان کی فیسیں جو کروڑوں روپے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کروڑوں روپے فیسیں کیوں لگا دی مطلب سپریم کورٹ میں آرگو کرنے کے لیے؟ جس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. کل کو ان سے پوچھا بھی جائے گا کہ بتائیں کہ آپ کی عمران خان صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی تھی کہ آپ اس حد تک آگے بڑھ گئے؟ آپ اپنے وقار کا خیال نہیں رکھا، عدالتی ڈیکرم کا خیال نہیں رکھا. ایک طرف آپ جناب دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ عدالت ہیں، جبکہ عمران خان صاحب آپ کو عدالت نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں نہیں، آپ کی توہین ہوئی. جیسے توہین عدالت ہوتی ہے ایسے توہین عدالت الیکشن کمیشن ہو رہا ہے، اور آپ اس کے خلاف نہ صرف جیل میں جا کر سماعت کر رہے ہیں بلکہ آپ نے ان پر فرد جرم بھی عائد کر دی ہے. آپ فواد چودھری، اسد عمر کو جناب اسی کھاتے میں لے آئے ہوئے ہیں. لیکن ایک طرف عدالت بنتے ہیں اور دوسری طرف فریق بن جاتے ہیں. بہرحال یہ اپنے وقت کے عجیب سے الیکشن ہے. اس جو دعویٰ تھا جناب، یہ جو پوائنٹ تھا جناب وکیل کا، پی ٹی آئی کے وکیل کا، وہ جناب حامد خان صاحب کا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے نظر انداز کر دی. انہوں نے کہا نہیں، جب ان کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا تو وہ آگے جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے. اچھا، اگلا جناب ایک اور معاملہ تھا جو سب سے بڑا عجیب سی صورتحال بنی کہ چیف جسٹس صاحب کو الیکشن کا خیال نہیں آیا
کہ الیکشن میں جناب گڑبڑ ہو رہی ہے، الیکشن میں ڈیلے ہو رہا ہے، الیکشن میں ایک سب سے بڑی پارٹی جو سابقہ حکومت رکھتی ہے، جو سب سے زیادہ مقبولیت رکھتی ہے، اور اس حلقے میں بھی اس کی ایک مقبولیت کا ثبوت یہ ہے کہ سب سے زیادہ نومینیشن پیپر جمع کرانے والی پارٹی ہے، لیکن ان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر جناب سالو کیا جاتا رہا اور ڈیل کیا جاتا رہا۔ اب ایک سوال کیا چیف جسٹس پاکستان نے، جس کا پی ٹی آئی جواب نہیں دے سکی۔ میرا خیال میں جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے وہ بھی مجھے ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے کیجول تیاری کر کے آئے، ایسے ہوتا ہے نا کسی کے بس آگے چل پڑے اور آگے اب صبح پہنچ گئے، تیاری ان کی بھی نہیں تھی۔ یہ اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بہترین الیکشن کنڈکٹ کرائے باقی تمام جماعتوں سے، لیکن اس میں بھی چھوٹی چھوٹی بہت ساری خامیاں تھی۔ اچھا، اب چیف جسٹس صاحب بھی جو تھے وہ سوالات جو کرنے تھے الیکشن کمیشن کے، وہ فرائض بھی جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان وہ پورے کر رہے تھے، تو لیکن آگے لگتا تھا ایسا تھا کہ تیاری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بار بار چیف جسٹس صاحب پوچھتے رہے کہ یہ بتائیں الیکشن آپ نے کنڈکٹ کہاں کرائے ہیں، الیکشن کنڈکٹ کہاں کرائے ہیں؟ اس پر تو جناب وہ خاموش رہے، لیکن انہوں نے سوال تبدیل کیا۔ انہوں نے کہا یہ بتائیں، فرض کریں یہ شخص جو بیٹھے ہیں یہ ووٹر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے، ان کو پتا تو ہوگا کہ ووٹ کہاں ڈالنا ہے۔ اب اس پر کم از کم آدھا گھنٹہ اس ٹوٹل بحث پر لگا۔ ایک مرتبہ جناب حامد خان صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی، پھر گوہر علی خان صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن چیف صاحب اس سے مطمئن نہیں ہوئے، حالانکہ اس کا تو سمپل جواب تھا۔ دیکھیں، الیکشن کچھ اور ہوتا ہے اور پولنگ کچھ اور ہوتی ہے۔ الیکشن ایک وائڈر ایک سپیس ہے جس میں چھوٹے چھوٹے حصے ہیں۔ مثال کے طور پر الیکشن سے مراد کیا ہے کہ نومینیشن پیپر جمع کرانا، ان پر اعتراضات، ان کو ریزالو کرنا، کینڈیڈیٹس کا سامنے آنا، اور پھر جب فائنل کینڈیڈیٹس ہو جائیں انتخابی نشان جاری کرنا، اور پھر الیکشن کرانے کے لیے ایک وینیو کا مطلب ایک جگہ کا انتخاب کرنا۔ اب فرض کریں ہمارے جو جنرل الیکشن ہے وہ جناب ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک وینو ڈیسائیڈ نہیں ہوا، وہ ابھی پولنگ سکیم بن رہی ہے، وہ اور اس حلقے میں پولنگ سکیم بنے گی جس حلقے میں کینڈیڈیٹس ہو جائیں گے، اور جب کسی حلقے میں کوئی بلا مقابلہ جیت جائے تو پھر بھلا وینیو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے بتایا جائے کہ جناب فلاں جگہ پولنگ ہوگی؟ تو پولنگ کچھ اور ہے، الیکشن کچھ اور ہے۔ جو الیکشن انہوں نے کرائے وہ انہوں نے پشاور میں کرائے، اور اسلام آباد میں بھی بیٹھ کر انہوں نے کچھ حصہ جناب اس کا مکمل کیا، لیکن پولنگ تو ہوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے پولنگ کی؟ پولنگ کی وجہ یہ ہے کہ جو تمام کے تمام کینڈیڈیٹس تھے وہ بلا مقابلہ ہو گئے، اور جب بھی کوئی بلا مقابلہ کینڈیڈیٹس ہو جاتے ہیں تو پھر وینو طے نہیں کیا جاتا، یہ وینو بعد میں جب ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہو۔ مطلب اس کا سمپل جواب تھا کہ چونکہ لوگ بلا مقابلہ ہو گئے تھے لہٰذا ووٹنگ کے لیے جگہ ہم کیوں بتاتے، کیوں مختص کرتے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تمام کے تمام لوگ بلا مقابلہ ہو گئے تھے۔ یہ اس کا سمپل جواب تھا جس کا کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی پشاور میں ہوئے، خیبر پختونخوا میں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جناب وہاں لوگ پہنچے بھی، کیوں پہنچے جی؟ جب پولنگ ہونی نہیں تھی وہاں لوگ کیوں پہنچے؟ مطلب یہ پروسیس جو ہوتا ہے الیکشن کا وہ پہلے ہوتا ہے نومینیشنز کا، وہ چونکہ اس میں بلا مقابلہ ہو گئے تھے بات ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیا گیا۔ اچھا، لیکن اس کے بعد اکبر ایس بابر صاحب جناب وہ ان کے وکیل تشریف لائے، انہوں نے کہا جی میں تو بڑی جنگ لڑ رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ بانی رکن ہیں تو اس کا کوئی ثبوت لائیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے، ثبوت لانا چاہیے۔ اسی طریقے سے پی ٹی آئی سے کہا کہ اگر آپ کا یہ رکن نہیں رہا، آپ نے اسے نکال دیا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی ثبوت لائیں۔ یہ ہیں بنیادی باتیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جناب وہ کہتا ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب نے کہا جی میں جو ہے وہ نامینیشن پیپر لینے کے لیے گیا۔ اب پی ٹی آئی کے پاس جو جواب تھا کہ وہ شام کو 5 بجے کے بعد گئے جبکہ 4 بجے ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو ان کو نامینیشن پیپرز کیسے دیتے؟ اسی طریقے سے اس کا بھی ذکر ہوا کہ وہ نامینیشن پیپر ایگزسٹ بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اب پولنگ ہو نہ ہو لیکن نامینیشن پیپر تو ہر صورت ضرورت ہوتے ہیں، چاہے وہ بلا مقابلہ ہی کوئی ہو، صرف ایک بندہ آ کے ایک پیپر لے، وہ اسے جناب پر کرے اور جمع کرا دے تو اس کی نمائندگی، تو نامینیشن پیپر جو ہے وہ ہونا ضروری۔ اگر پی ٹی آئی کے پاس نامینیشن پیپر ہی نہیں ہے تو پھر افسوس کی بات ہے، حالانکہ جو سابقہ اسپیسیمن ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اب کی بات نہیں ہے، مطلب پہلے یہ واحد جماعت ہے جو الیکشن کراتی رہی۔ اچھا جناب، اس میں ایک اور اہم ترین پہلو یہ ہے، جو ٹوٹل جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ یہ ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی
یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں کہ فلاں عہدہ اسد عمر نے کب استعفیٰ دیا، کب نیا بندہ رکھا گیا، یہ رکھا گیا، وہ رکھا گیا. اب یہ ہے مطلب سیکنڈری لیول کے. جو پرائمری لیول کا ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا لوگوں کو بنیادی طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی پی ٹی آئی کے اندر، ود ان پی ٹی آئی. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ہمیں اجازت نہیں دی گئی، تو اگر ان کو اجازت نہیں دی گئی تو ود ان پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہو گئی، اور پارٹی میں اگر ڈکٹیٹرشپ ہے تو جناب وہ مرکز میں بھی ہوگی. اب یہ ایک اہم ترین پوائنٹ ہے. اگر اکبر ایس بابر وہاں بنیادی رکن ہی نہیں ہے یا فاؤنڈر ممبر بھی نہیں ہے، فاؤنڈر ممبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بانی رکن نہیں ہے، بعد میں ممبر بنا اور نکال بھی دیا گیا، اور 2014 سے نکال دیا گیا، اب کا نہیں ہے، تقریباً 10 سال اس کو ہو گئے اس کو نکالے ہوئے. لیکن عدالت میں ایسے نہیں ہوتا کہ زبانی کلامی چیزیں ہوں، لوگ چیزوں کو بتانا پڑتا ہے. تو اب چیف جسٹس کا جو سٹانس تھا وہ باقی ساری چیزوں سے ہٹ گیا، اور صرف اسی پر لگتا ہے فوکس ہوگا کہ آپ نے ان کو الیکشن لڑنے کیوں نہیں دیا گیا. اب یہاں یہ بات ثابت کرنے کی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، بلکہ جو انہوں نے آ کر احتجاجی مظاہرہ کیا اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے، وہ بھی باہر سے لائے ہوئے لوگ تھے. بلکہ ان میں سے ہمارے ایک دوست نے بھی ان کی ویڈیو بنا کے وہ وائرل ہوئی اور ملینز میں دیکھی جا چکی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نون لیگی کارکن ہیں اور ان کی مخالفت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو نون لیگی کارکن آ کر الیکشن کمیشن دفتر کے سامنے پی ٹی آئی کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ ساری دو نمبری ہو رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس دو نمبری کا چیف جسٹس صاحب کو پتہ نہیں ہے؟ یہ وہ نقطہ عروج ہے جس پر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اس پر جناب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اکبر ایس بابر کے وکیل سے کہ آپ اتنے عرصے سے پی ٹی آئی کو کیوں تنگ کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی نہ درمیان میں کوئی سٹیکس ہیں، نہ ان کے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ان کے فالوورز ہیں، نہ ان کا کوئی اور لینا دینا ہے. 2014 سے یہ پارٹی چھوڑ چکے یا ان کو نکالا جا چکا، ان کا درمیان میں کوئی کنسرن نہیں ہے. حکومت میں رہے تو یہ لوگ حکومت میں نہیں تھے، اور اس کے بعد عطاب بھگتا اور جیلیں بھگتی تو اس میں بھی یہ بھگتنے والے نہیں ہیں. ایسے میں چیف جسٹس صاحب نے آج بھی ایک سوال کیا، انہوں نے کہا جی اگر بلّہ واپس نشان لے لیا جاتا ہے تو اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا، تو کیا آپ کو نقصان نہیں ہوگا؟ اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا. اس پر انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اصولوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ ساری دو نمبری ہو رہی ہے، لیکن اس کو پھر بھی ٹیکنیکل بنیادوں پر اگر فلاں جناب زید بکر فلاں ادھر ادھر کی لا کے آپ نے مطلب انصاف کو کسی اور انداز میں ظاہر کرنا ہے تو پھر ایک علیحدہ بات ہے. ورنہ چیف جسٹس صاحب کے اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں سارے کیس کا اچھی طرح علم ہے. اور دوسرا جو اس پورے کیس کی ایک اور بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے 1 سال کی ایکسٹینشن دی کہ آپ 1 سال بعد چلے الیکشن کرا لیں، کیونکہ ان دنوں کرونا تھا. تو آپ انٹرنل الیکشن کے لیے 1 سال کی مہلت دے سکتے ہیں، تو اب پھر جنرل الیکشن آ رہے ہیں تو آپ انٹرنل الیکشن 20 دن میں کرانے پر کیوں زور دے رہے ہیں؟ آپ انہیں پھر تھوڑی سی 6 مہینے کی مہلت دیں، الیکشن ہو جائیں، اس کے بعد وہ پارٹی الیکشن ہو جائیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ اس ایک لارجسٹ پارٹی کو، جو سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو اس الیکشن پروسیس سے نکالنا ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن صبح دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس پر کیا کرتے ہیں. لیکن آخری ایک چیز اور بھی بتاؤں گا، چیف جسٹس صاحب کو بڑا احساس تھا کہ دیکھیں جی نواز شریف سمیت 6 لوگ جو ہے وہ ان کے نامینیشنز پیپر جناب ریجیکٹ ہو جائیں گے اگر ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے. لیکن توشہ خانہ کیس میں عمران خان کا کیس بھی، ان کی سزا معطلی کا کیس بھی جناب آیا ہوا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب اسے الیکشن سے پہلے نہیں سن رہے. حالانکہ وہ تو صرف 6 آدمی تھے، یہاں ایک بڑی پارٹی کا سربراہ ہے جسے جناب لاکھوں ووٹرز ہیں، بلکہ کروڑوں ووٹرز ہیں، اور وہ سارے ڈسٹرب ہوں گے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی جو قابلیت ہے وہ تو کم از کم عوام پر ثابت کی ہے، جو براہ راست چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. تو جب وہ منیوٹ سی چیزیں سمجھتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی آج انہوں نے اظہار کیا ہے کہ باقی وہ ساری صورتحال سمجھ رہے ہیں کہ اکبر ایس بابر صرف تنگ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی درمیان میں اسٹیک نہیں ہے. دیکھتے ہیں جناب صبح کیا فیصلہ آتا ہے. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.